قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انہیں بھی سمجھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھا سکتا؟ اچھا آرام سے بیٹھ کر اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے عظمت اور حرمت والے مہینے ہیں۔ رجب المرجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام کا مہینہ۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نواس رسول، جگر گوش بطول، جنتی نوجوانوں کے سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو خلیفہ دوم، سسر پیغمبر، 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرانے والا داماد علی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ ایک نوجوان اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت مجھے ابو بکر اور عمر کی شان بتا دیں۔ ابو بکر اور عمر کا مقام اور مرتبہ بتائیں۔ تو بزرگ کسی موج کے اندر اللہ کے استحضاء اور دھیان کی کیفیت میں تھے، تو اللہ والے نے فرمایا ابو بکر و عمر کی شان بتا دوں یا دکھا دوں؟ وہ نوجوان بڑا حیران ہوا اور حیران ہو کر کہنے لگا حضرت یہ آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمر کی شان بتا دوں یا دکھا دوں؟ تو اللہ والے نے فرمایا تمام صحابہ کی شان بیان کی جاتی ہے لیکن ابو بکر و عمر کی شان دکھائی جاتی ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت صحابہ کرام کی شان تو سنتا ہی رہتا ہوں، آج ابو بکر و عمر کی شان دکھا دیں؟ تو اللہ والے نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر کی شان یہ ہے کہ وہ آج بھی مصطفیٰ کے پہلوں کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، جن کا اصل نام امام سجاد تھا، جو اللہ کی بارگاہ کے اندر طویل اور لمبے سجدے کیا کرتے تھے، کثرت سجود کی وجہ سے ان کا نام سجاد اور کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو کسی نے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے کتنا قریب تھے؟ سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا
کہ نبی علیہ السلام کی کیا خاص نظر عمر پہ پڑتی تھی۔ نبی علیہ السلام عمر کو اپنے مشوروں کے اندر شامل کرتے تھے۔ جب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر کو جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈی سانس لینے کے بعد فرمایا، عمر پیغمبر کے اتنا قریب تھا جتنا آج روزے رسول کے اندر قریب ہے۔ شہادت حسین، فضائل حسین کے اوپر آپ بیان سن چکے ہیں۔ میں یکم محرم الحرام کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا، چونکہ وقت بھی تھوڑا ہے۔ میں نے انتظامیہ سے تو یہ کہا تھا کہ مجھے پہلے وقت دے دیں، چونکہ ملتان کے اندر عصر کی نماز کے بعد بیان ہے، دکان کا افتتاح ہے۔ اب پتہ نہیں بیان کب ختم ہوتا ہے، ملتان کب پہنچتے ہیں۔ مختصر انشاءاللہ چند باتیں گوش گزار کریں گے اور اللہ اسی کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں مراد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تمام صحابہ مرید کہلائے جاتے ہیں اور جبکہ عمر مراد کہلایا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، نبی علیہ السلام رات کے آخری پہر بیت اللہ کے پاس تشریف لائے اور بیت اللہ کا غلاف کعبہ پکڑ کر میرے محبوب نے اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی شان و شوکت کے لیے عمر بن خطاب کو اللہ کی بارگاہ کے اندر مانگا۔ نبی علیہ السلام دعا مانگ کے واپس آئے۔ اگلے دن کفار مکہ کا مشورہ ہوا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو ختم کر دیا جائے، یہ کام کون کرے؟ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ چنانچہ عمر ننگی تلوار لے کر مسلمانوں کے پیغمبر حضرت حسین کے نانا، فاطمہ کے والد، علی کے سسر نبی علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے روانہ ہو گئے۔ راستے کے اندر کوئی شخص ملا، اس نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا آج مسلمانوں کے پیغمبر کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے عمر پہلے اپنی بہن کے گھر کی خبر تو لے لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ عمر نے دروازے پہ دستک دی، بہن نے کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا۔ جب عمر نے اندر قدم رکھا تو حضرت عمر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے جس کے اوپر قرآن کی چند آیات لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا بہن یہ کیا تلاوت کس کی کر رہی تھی؟ تو بہن فاطمہ نے جواب دیا بھیا عمر میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ تو عمر جلال میں آئے، غصے میں آئے اور عمر کہنے لگے بہن فاطمہ لگتا یہ ہے کہ تو نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین قبول کر لیا ہے۔ عمر نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بہن کے منہ سے خون بھی جاری ہو گیا۔ حضرت عمر مار رہے تھے لیکن وہ بہن تمام تکالیف برداشت کرتی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بہن رو کر کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ عمر جس ماں کی گود میں تو کھیلتا رہا میں بھی اسی ماں کی گود کے اندر کھیلتی رہی۔ عمر جس ماں کا تو بیٹا میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں۔ عمر تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ عمر تو میرے جسم سے جان نکال سکتا ہے لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دامن پکڑا ہے اب جان تو جا سکتی ہے لیکن دامن مصطفیٰ کو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نرم پڑ گئے اور کہنے لگے بہن مجھے بھی لے جاؤ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ عمر پیغمبر کے دروازے پہ پہنچے۔ نبی علیہ السلام دار ارقم کے اندر صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے۔ عمر نے دروازے پہ جا کے دستک دی۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ دیکھو دروازے پہ کون ہے؟ ایک صحابی نے دیکھا تو عرض کہ اللہ کے نبی عمر آیا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے محبوب کے چچا ہیں، جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، جنہیں اسد اللہ و اسد رسولی کہ حمزہ
اللہ اور اللہ کے رسول کا شعر ہے۔ جب امیر حمزہ نے سنا کہ عمر آیا ہے تو امیر حمزہ نے فرمایا اگر عمر کے غلط ارادے ہیں تو حمزہ کی تلوار پھر عمر کا فیصلہ کرے گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ، عمر خود نہیں آیا بلکہ رب العالمین نے عمر کو بھیجا ہے۔ صحابہ کرام نے دروازہ کھولا، جب عمر نبوت کے قدموں کے اندر پیش ہوئے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر نے جواب دیا اللہ کے نبی آیا تھا آپ کا سر قلم کرنے کے لیے، لیکن اب تو اپنا پورا جسم میں آپ کی غلامی کے اندر دینے کے لیے تیار کھڑا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ میرے محبوب نے کلمہ پڑھایا اور محبوب نے فرمایا عمر میں نے رات بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر بیت اللہ کا غلاف کعبہ پکڑ کر تیرے ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے میری دعا کو قبول کرتے ہوئے تجھے مراد مصطفیٰ بنا دیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ایمان کے لیے حسنین کے نانا دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، حضرت عمر نے اس فرش کے اوپر نبی علیہ السلام کو 27 مشورے دیے، اللہ نے عرش بری سے قرآن بنا کر پیغمبر کے اوپر نازل فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم کے پاس آئے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کے اوپر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور جب بیت اللہ کی دیواریں اونچی ہوئی تو وہ پتھر لفٹ کا کام دے رہا تھا۔ ابراہیم اوپر ہوئے تو یہ پتھر زمین سے ہوا کے اندر، فضا کے اندر خود بلند ہو گیا، اور اس پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میری چاہت یہ ہے کہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھے جائیں۔ حضرت عمر نے اپنی چاہت کا اظہار کیا، میرے اللہ نے جبرائیل کو قرآن کی آیت دے کر پیغمبر کے پاس بھیجا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ محبوب عمر کی چاہت کے اوپر میں نے آپ کی امت کے اوپر طواف کے بعد 2 رکعت واجب کر دی ہے۔ جب تک بندہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھے گا اس وقت تک اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا، اس وقت تک عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ اگر آج مسلمانوں کو طواف کرنے کے بعد 2 نفل واجب الطواف کے ملے ہیں تو یہ مسلمانوں کو عمر کی وجہ سے ملے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک نکتے کی بات اور سمجھ لیں، ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام ابراہیم کی بات کی جس کے اوپر ابراہیم کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ مجھے دوسری طرف مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں جنہوں نے پیغمبر کو کندھوں پہ اٹھا کے جبل سور کا سفر کرتے ہوئے آپ کو غار سور کے اندر پہنچا دیا۔ اگر آج کا نوجوان اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا چاہے 5500 اس پہاڑ کی فٹ بلندی ہے، تقریباً 1.5-2 گھنٹے بندے کو لگتے ہیں اس پہاڑ تک، غار تک پہنچنے کے لیے، لیکن میں ابو بکر کی عظمت پہ قربان جاؤں جس نے اکیلے پیغمبر کو کندھوں کے اوپر اٹھا لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر ناز کے انداز میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا اللہ یہ پتھر ہے جہاں پہ لوگ نفل پڑھتے ہیں، اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ اس پتھر کے اوپر آپ کے خلیل ابراہیم کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا ہوگا اللہ جس پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدم لگے آپ نے اسے بیت اللہ کے اندر جگہ دے دی، اللہ ان کندھوں کا کیا بنے گا جن کندھوں کے اوپر تیرے حبیب کے قدم لگے ہوئے ہیں، آمینہ کے لال کے قدم لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کندھوں کو کہاں جگہ ملے گی؟ میرے اللہ نے فرمایا ہوگا ابو بکر جس پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدم لگے میں نے بیت اللہ کے اندر جگہ دے دی، اور جن کندھوں کے اوپر میرے محبوب کے قدم لگے، حسنین کے نانا کے قدم لگے، میں ان کندھوں کو قیامت تک کے لیے روزے رسول اللہ کے اندر جگہ عطا فرما دوں گا۔
اور آج بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے پہلوں کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ تو عمر کی وجہ سے مسلمانوں کو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ملی ہے۔ کون عمر؟ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کون عمر؟ جو دریائے نیل کو خط لکھتا ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری ہو جاتا ہے۔ وہ عمر جس نے قیصر و کسرو کو دن کو تارے دکھا دیے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، عمر میں نے جنت کے اندر تیرا محل دیکھا ہے، عمر تیرا محل بڑا خوبصورت ہے۔ میرے محبوب نے ابو بکر سے بھی فرمایا، ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پہ پہنچے گا اللہ تیرے لیے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ میرے محبوب نے عثمان سے فرمایا، عثمان دنیا کے اندر ہر بندے کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، جنت کے اندر ہر نبی کا دوست ہوگا اور میرا دوست عثمان جنت کے اندر تو ہوگا۔ میرے محبوب نے علی سے فرمایا، علی جنت کے اندر تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اور جب علی کی بیوی فاطمہ کی باری آتی ہے تو میرے محبوب نے فرمایا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور جب فاطمہ کے شہزادے حسن و حسین کی باری آتی ہے، پیغمبر کے نواسوں کی باری آتی ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھ لے، اسے چاہیے کہ وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ نبی علیہ السلام نے جہاں مختلف صحابہ کو جنت کی بشارت دی، وہاں نبی علیہ السلام نے عمر کو بھی جنت کی بشارت دی۔ بعض مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں کہ عمر کی شان کیا ہے، عمر کی فضیلت کیا ہے؟ عمر کی شان فضیلت تو بہت بلند ہے۔ جو سوال کرنے والا ہے بندہ سب سے پہلے اس کے چہرے کی طرف دیکھے کہ سوال کرنے والا کون ہے۔ اگر سوال کرنے والا عمر کو مانتا ہے پھر تو عمر کی فضیلتیں بیان کی جائیں، لیکن سوال کرنے والا اگر عمر کو نہیں مانتا تو یہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دینا عمر داماد علی ہے، عمر داماد بطول ہے، عمر ام کلثوم کا شوہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر کے ساتھ کروایا تھا۔ جو بندہ اپنی بیٹی کسی کو نکاح کے اندر دے دے تو وہاں نفرتیں پائی جاتی ہیں، وہاں بغض پایا جاتا ہے، وہاں نفرتیں نہیں پائی جاتی بلکہ محبتیں پائی جاتی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایران فتح ہو گیا اور امیر لشکر نے مال غنیمت عمر کے پاس بھیجا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال غنیمت کو کھولا، ہیرے جواہرات سونا چاندی اور ان ہیرو جواہرات کے ساتھ ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی تھا، اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا، امیر المؤمنین یہ ایک صحابی کو اس جگہ سے مال ملا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میری رعایا اتنی امانت دار ہو چکی ہے، میری رعایا اتنی امین ہو چکی ہے؟ حضرت علی پیچھے کھڑے ہوئے تھے، حضرت علی نے پیچھے سے عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، عمر جب تو بددیانت نہیں تو تیری رعایا کہاں بددیانت ہو سکتی ہے؟ عمر جب تو لوگوں کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کرتا ہے، اللہ نے تیری رعایا کو بھی امانت دار بنا دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رات کا وقت تھا، مسجد نبی کے قریب سے گزرے، مسجد نبی کے اندر چراغ جل رہے تھے۔ اگرچہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی مسجد نبی میں چراغ جلائے گئے، لیکن جو باقاعدہ ایک مکمل ترتیب کے ساتھ جو چراغ جلے ہیں وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر جلے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب گزرتے ہوئے پوری مسجد نبی کو روشن دیکھا تو حضرت علی نے ایک دعا دی، اور یہ دعا محبت کے اوپر مبنی دعا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ عمر کی قبر کو اسی طرح منور کر دے، اسی طرح روشن کر دے
جس طرح عمر نے اللہ کے گھروں کو روشن کر دیا ہے۔ حضرت علی تو باقاعدہ عمر کو دعا دیا کرتے تھے، تو یہ ان حضرات کی محبت پائی جاتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حسین سے کہا، بیٹا حسین تم مجھے ملنے کے لیے نہیں آتے، ناراضگی تو نہیں؟ حضرت حسین نے کہا چچا میں آپ کو ضرور ملنے کے لیے آؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عمر کو ملنے کے لیے دروازے پہ پہنچے تو دروازے کے باہر عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے تھے۔ تو حسین نے عبداللہ سے پوچھا کیا میں اندر جا سکتا ہوں؟ تو عمر کے بیٹے عبداللہ کہنے لگے حسین اندر خاص مشورہ چل رہا ہے، خاص میٹنگ ہو رہی ہے، مجھے والد نے باہر بھیج دیا، جب مجھے نکال دیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اجازت نہ ملے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد عمر کی ملاقات جنتی نوجوانوں کے سردار حسین سے ہوتی ہے۔ عمر نے پھر پوچھا علی حسین ملنے کے لیے نہیں آئے؟ حضرت حسین نے جواب دی عمر میں ملنے کے لیے آیا تھا، آپ کے دروازے پہ بیٹا کھڑا ہوا تھا، میں نے دل کے اندر سوچا جب بیٹے کو اجازت نہیں تو پھر حسین کو اجازت کہاں مل سکتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا حسین اللہ کی قسم تیرا مقام اور مرتبہ عبداللہ سے بہت زیادہ بلند ہے۔ حسین تیری شان بھی بلند ہے، تیرا مقام بھی بلند ہے، حسین تیری عظمت بھی بلند ہے۔ حسین تو نے اپنے آپ کو عبداللہ کے برابر کھڑا کر دیا، نہ حسین عبداللہ کا مقام نیچے ہے، تیرا مقام اور مرتبہ بلند ہے۔ بیٹا حسین تیرا نانا نبی علیہ السلام ہے، اور بیٹا حسین جب بھی تو عمر کے دروازے پہ آئے گا عمر کے دروازے کو مستقل تو کھلا ہوا پائے گا۔ یہ محبتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے، دونوں کی جوانی کی عمر ہے۔ حسین نے غصے میں آ کر کہا او غلام کے بیٹے۔ عبداللہ کو غصہ آیا کہ میرے والد کو حسین نے غلام کہا ہے، تو بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بیٹا دوڑتا ہوا اپنے والد عمر کے پاس پہنچا، ابو مجھے حسین نے تانا دیا ہے کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا اور بیٹے عبداللہ کو دیا، بیٹا عبداللہ اسی وقت حسین کے پاس جا اور حسین سے کہے حسین اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھ کے دے دے عمر تو ہمارا غلام ہے۔ بیٹا عبداللہ دوڑتا ہوا گیا، حسین کو جا کے کاغذ پکڑایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نازنین اپنے نازک انگلیوں کے ساتھ اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھا عمر تو ہمارا غلام ہے۔ بیٹا عبداللہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے والد عمر کے پاس پہنچا۔ حضرت عمر فاروق نے جب کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھی ہوئی تحریر دیکھی تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو سینے کے ساتھ لگایا، آنکھوں پہ رکھا تو کسی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا لوگوں یہ عام بندے کی تحریر نہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار حسین کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ پھر عمر نے فرمایا لوگوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں اس کاغذ کے ٹکڑے کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اس نے پوچھا عمر اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں گا تو میں اس وقت عرض کروں گا اللہ کے نبی جب آپ دنیا کے اندر حیات تھے میں اس وقت بھی آپ کا غلام تھا، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے میں آپ کی نسلوں کا بلکہ حسین کا بھی غلام تھا۔ تو یہ ہمیں محبت پائی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے، اور صرف حسین کے ساتھ محبت نہیں بلکہ عمر تو عباس کے ساتھ بھی محبت کیا کرتے تھے۔ عباس نبی علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، اور عباس کا قد مبارک اتنا اونچا اور لمبا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے کے اوپر بیٹھتے تھے تو عباس کے پاؤں زمین کے ساتھ لگ رہے ہوتے تھے، لیکن یہی عباس جب نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے تھے تو میرے پیغمبر کا معجزہ تھا، عباس کا قد چھوٹا نظر آتا اور پیغمبر کا قد اونچا نظر آتا۔ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی صحابی نے آ کے عرض کیا امیر المؤمنین کئی ہفتے مہینے ہو چکے ہیں مدینہ کے اندر بارش نازل نہیں ہوئی،
آپ بارش کے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہ میں آپ کو آپ کے پیغمبر کے چچا عباس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اللہ عباس کے وسیلے سے مدینہ کے اندر بارش نازل فرما دیجئے۔ جب حضرت عمر عباس کا وسیلہ پیش کرتی ہے، دعا والے ہاتھ چہرے کے اوپر واپس بھی نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے اندر بارش کو نازل فرما دیا۔ یہ محبتیں نظر آتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مدینہ چھوڑ کے دمشق تشریف لے گئے۔ چند مہینے دمشق کے اندر گزارے تو حضرت بلال کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال ایک وقت تو وہ تھا جب تو میرے ساتھ زندگی گزارتا، مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، میں دنیا سے چلا گیا، تو نے میرے مدینہ کو چھوڑ دیا۔ بلال کیا تجھے میرا مدینہ اچھا نہیں لگتا؟ بلال میرے دنیا سے جانے کے بعد تو ایک مرتبہ بھی مدینہ نہیں آیا۔ حضرت بلال کی آنکھ کھلی، وہاں سے سفر شروع کیا اور چند مہینوں کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے۔ اذان کا وقت ہوا تو کسی صحابی نے بلال سے کہا بلال آج تو نبوت کے زمانے کی اذان سنا دو۔ بلال نے انکار کر دیا کہ نہیں دیتا۔ کسی نے جا کر حسن اور حسین کو بتلایا کہ بلال آ چکے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے آئے اور بلال کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ کر کہنے لگے بلال کیا ہمارے نانا کے دور والی اذان نہیں سناؤ گے؟ بلال آج تو وہ درد دل کے ساتھ اذان سنا دو۔ اگر فرمائش حسین کرے بلال ٹال سکتا ہے؟ نہیں ٹال سکتا۔ حسین فرمائش کرتا ہے، بلال اذان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی کے اندر کھڑے ہوئے اور اونچی آواز سے اذان دینا شروع کر دی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ اس جملے پر پہنچے تو بلال بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ کسی نے بات کے اندر بلال سے پوچھا بلال کیوں بے ہوش ہو گئے؟ حضرت بلال نے جواب دیا میں جب پہلے اذان دیا کرتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ جملہ کہتا تھا تو آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا۔ آج میں نے آزان دی تو نبوت کا دیدار نہ ہوا، بلال اسے برداشت نہ کر سکا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ تو یہ صحابہ کرام کی اہل بیت کے ساتھ محبتیں پائی جاتی ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو علی کے ساتھ بھی محبت تھی، حسین کے ساتھ بھی محبت تھی، بلکہ تمام اہل بیت کے ساتھ حضرت عمر محبت کیا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میرے محبوب نے یہ جملہ کسی اور صحابی کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک نقطہ دے کے جا رہا ہوں، اگر اس نقطے کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے صرف عمر کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے معجزات کی جھلکیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کے اندر نظر آتی ہیں۔ وہ کیسے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو تابع کیا اور میرے اللہ نے عمر کے لیے بھی ہوا کو تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے باتیں کیا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت تھی کہ عمر بھی جنات سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، جب بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے کنارے پہ پہنچے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ عصا کو پانی کے اوپر مارو، دریا آپ کو راستہ دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، اس دریا نے 12 راستے دے دیے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ پانی نے آپ کو راستہ دے دیا، پانی بھی موسیٰ علیہ السلام کی مانتا تھا۔ اور جب میں عمر کی کرامت کی طرف دیکھتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا عمر اس علاقے کے اندر اصول ہے کہ جب دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے
ماں باپ کی اکلوتی بیٹی کو خرید کر اسے زیورات پہنا کر دریائے نیل کے کنارے پہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ جب ایک نوجوان بچی کا خون دریا کے حوالے کیا جاتا ہے، دریائے نیل کے اندر پانی آ جاتا ہے، عمر کیا نوجوان بچی کو ذبح کر دیں؟ حضرت عمر فاروق کے پاس جب خط پہنچا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھڑے کی ٹھیکری اٹھائی اور کوئلے کے ساتھ اس کے اوپر لکھا، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر نے اس ٹھیکری کو قاصد کو دیا، جاؤ دریائے نیل کے اندر ڈال دو۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے دریائے نیل کے اندر ٹھیکری کو ڈالا، جب میں نے ٹھیکری کو ڈالا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ میں اگلے دن جب فجر کی نماز پڑھ کے دریائے نیل کے کنارے پہ گیا تو دریائے نیل کے اندر 12 ہاتھ پانی آ چکا تھا۔ اللہ نے عمر کی ایک کرامت تھی کہ عمر کی وجہ سے دریائے نیل کا پانی بھی جاری ہو جاتا تھا۔ اگر عمر کی کرامت آئیے تو حسین کی کرامت بتا دوں۔ ہم تو اولیاء اللہ کی کرامت کے قائل ہیں، اولیاء اللہ کی کرامت کو مانتے ہیں، اور پھر پیر حسین کی کرامت کا ذکر کیوں نہ کریں۔ ابن مطیع فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے کے اندر میں اپنے کنویں پہ پانی بھر رہا تھا۔ کنویں کے اندر پانی تھوڑا تھا، ڈول کئی مرتبہ ڈالنے کے بعد پانی پورا ملتا۔ جب میں نے حسین کو دیکھا تو میں نے حسین سے کہا، حسین کنویں کے اندر پانی تھوڑا ہے، لوگوں کو ضرورت زیادہ ہے، اور اس کنویں کا پانی کھارا بھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابن مطیع اس کنویں کا پانی نکالو۔ میں نے ایک برتن کے اندر ابن مطیع فرماتے پانی نکالا، حضرت حسین نے اس پانی کو تھوڑا سا نوش فرمایا، پھر حضرت حسین نے اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ بچا ہوا پانی اس کنویں کے اندر دوبارہ ڈال دیا۔ ابن مطیع فرماتے ہیں جو ہی حسین نے پانی ڈالا تو یہ حسین کی کرامت تھی کہ نیچے والا پانی وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے اس کنویں کے کنارے تک آ گیا، اور جو میں نے ڈول کے اندر پانی لے کے پانی کو پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو چکا تھا۔ یہ پانی میٹھا کیوں نہ ہو؟ جس حسین نے پیغمبر کی زبان چوسی ہو، اللہ نے برکت تو دینی تھی، پہ نبوت کی زبان حسین نے بچپن کے اندر چوسی ہے، اور پیغمبر کا لعاب دہن بھی گھٹی کے طور پر حضرت حسین کے منہ کے اندر گیا تھا۔ تو جس پیغمبر کا لعاب دہن اور جس پیغمبر کی زبان حسین نے اپنی زبان سے چوسی ہو، اللہ نے اس کی زبان کے اندر مٹھاس تو بھرنی تھی، پھر حسین کا جب لعاب کنویں کے اندر جاتا ہے اللہ پانی کو بھی میٹھا فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسین کی کرامت بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں جب حضرات صحابہ کرام اصفہان کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے گئے تو اصفہان کے اندر ایک جگہ ہے جسے لسان الارض کہا جاتا ہے، یعنی زمین کی زبان، اور آج اس جگہ کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے۔ اب اس جگہ کو لسان الارض کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پہ آئے تو اس زمین کے ٹکڑے نے حسن کے ساتھ بات کی تھی، زمین کے ٹکڑے نے حسن کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ اللہ نے پیغمبر کے نواسوں کو وہ مقام اور مرتبہ دیا تھا کہ زمین کے ٹکڑے بھی ان نواسوں کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر کے سامنے ابو جہل ہاتھ میں کنکر اٹھا کے آیا اور کہنے لگا، محمد اگر یہ کنکر آپ کی نبوت کی گواہی دے دیں میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ میرے محبوب نے اشارہ کیا، وہ کنکر کلمہ پڑھ کر میرے محبوب کی نبوت کی گواہی دے دیتے ہیں۔ جب پیغمبر کے سامنے مختلف چیزیں بول پڑتی تھی، اسی طرح میرے محبوب کے نواسے حسن کے سامنے زمین کا ٹکڑا بول پڑتا تھا۔ تو اللہ نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو بات چل رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے تو ان کی جھلکیاں کرامت کی صورت میں عمر کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے میرے اللہ نے جنگل کے درندوں اور شیروں کو مسخر کر دیا تھا۔ اسی طرح یہ عمر کی کرامت تھی، اللہ نے عمر کے لیے جنگل کے شیروں کو مسخر کر دیا۔ حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم لاہور کے اندر گزرے ہیں، وہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ
روم کے بادشاہ نے ایک شخص کو تیار کیا کہ جاؤ اور جا کر عمر کو قتل کر دو. تو اس شخص نے کہا کہ اگر میں عمر کو قتل کر دوں مجھے کیا دو گے؟ اس نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا اور تجھے عہدہ بھی دوں گا، انعام بھی دوں گا. چنانچہ وہ شخص تیار ہو گیا اور اسلامی لباس کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر پہنچا. لوگوں سے پوچھا کہ عمر کہاں پہ ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا وقت کا امیر المؤمنین عمر بیت المال کے جنگل کے اندر اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں. وہ شخص حیران ہوا، حیران ہو کر کہنے لگا عمر اتنا بڑا حکمران اور اونٹ چرانے گیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں وہ رعایا کا خادم ہے، وہ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو یہ شخص جنگل کے اندر پہنچا اور جھاڑیوں کے اندر چھپ کے دیکھا تو عمر جنگل کے اندر اونٹ چرا رہے تھے. تو اس شخص نے پورے جنگل کے اندر نظر دوڑائی تو پورے جنگل کے اندر ایک گھنا درخت نظر آیا. تو یہ سوچنے لگا کہ عمر دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے اسی درخت کے نیچے آئیں گے. چنانچہ یہ شخص اس درخت کے اوپر چھپ کے بیٹھ گیا. اللہ کی شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت تھک ہار کے اسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے آ گئے. حضرت عمر فاروق زمین کے اوپر لیٹ گئے اور ایک پتھر اٹھایا، سرحانے کے طور پہ سر کے نیچے رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی. اب یہ شخص انتظار میں تھا کہ جو ہی آنکھیں بند ہوں تو عمر کو قتل کر دوں. حضرت عمر فاروق نے جو ہی آنکھیں بند کی تو یہ شخص دیکھ کے حیران رہ گیا کہ سامنے جنگل کی جھاڑیوں کے اندر سے ایک شیر باہر نکلا اور عمر کی طرف چلنا شروع کر دیا. یہ شخص بڑا خوش ہوا کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ جنگل کا شیر کر لے گا، مجھے روم کے بادشاہ کی بیٹی ملے گی، عہدہ ملے گا، منصب ملے گا، کرسی مل جائے گی، انعام مل جائے گا. چنانچہ یہ منظر دیکھتا رہا. وہ شیر عمر کے قریب آیا اور جب تک عمر سوتے رہے وہ شیر عمر کے چاروں طرف گھوم کر عمر کا پہرا دیتا رہا. جب تک عمر کی آنکھ نہیں کھلی شیر اس وقت تک عمر کے پاس کھڑا رہا، حتیٰ کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی تو اس شیر نے اپنی دم ہلائی اور جنگل کے اندر جھاڑیوں کی طرف چلا گیا. اس شخص نے اوپر سے نیچے چھلانگ لگائی اور عمر سے کہا عمر مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے بھائی میں نے تو آپ کو کلمے کی دعوت بھی نہیں دی، میں نے تو آپ سے یہ بھی نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. آخر ایسی کون سی وجہ ہے جس نے آپ کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا؟ آپ مسجد نبی کے پاس آتے میں آپ کو کلمہ پڑھا دیتا، آپ تو درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا عمر میں اس بات پہ حیران ہوں اور اس بات نے مجھے متاثر کیا کہ جنگل کے شیر بھی آپ کی بات مانتے ہیں، جنگل کے درندے بھی آپ کی قدر کرتے ہیں. یہاں پہ اگر ایک جملہ کہوں میں جب تصورات کے اندر خیالات کی دنیا کے اندر دیکھتا ہوں تو اس وقت مجھے یوں نظر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا ہوگا میرے بھائی تو جنگل کے شیر کی بات کرتا ہے، اگر تو حقیقت کے اندر پوچھے میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ نے جنگل کے درندوں کو شیروں کو مسخر کر دیا تھا. اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وجہ کیا کہ انبیاء کے معجزات کی جھلکیاں کرامت کی صورت میں عمر کے اندر نظر آتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوتی ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو مختلف شہداء کی گواہی قیامت کے دن مختلف چیزیں دے گی. کربلا کا میدان حسین اور ان کے رفاقا کی شہادت کی گواہی دے گا. احد کا میدان سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی شہادت کی گواہی دے گا. کسی کی گواہی مسجد دے گی، کسی کی گواہی بدر کا میدان دے گا اور حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی باری آئے گی تو اس جملے کو توجہ کے ساتھ سماعت کرنا عمر کی شہادت کی گواہی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 4 چیزیں دے گی. ہر شہید کی شہادت کی گواہی
ایک چیز دے گی، لیکن جب مراد مصطفیٰ آئے گا، عمر آئے گا، تو اس کی شہادت کی گواہی 4 چیزیں دے گی۔ آخر وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ روز رسول گواہی دے گا، منبر رسول گواہی دے گا، مصلی رسول گواہی دے گا، اور مسجد رسول، مسجد نبی عمر کی شہادت کی گواہی دے گی۔ یہ 4 چیزیں عمر کی شہادت کی گواہی دیں گی۔ روز رسول، منبر رسول، مصلی رسول اور مسجد رسول۔ عمر کی شان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آخری وقت آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور بیٹے عبداللہ سے فرمایا، بیٹا عبداللہ جاؤ امی عائشہ صدیقہ کے پاس اور امی سے جا کر کہو کہ عمر کی چاہت یہ ہے آخری وقت کے اندر پیغمبر کے پہلوں کے اندر میں سو جاؤں۔ جب عبداللہ گھر سے نکل رہے تھے تو عمر نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا عبداللہ میرے قریب آ جاؤ۔ جب بیٹا عبداللہ قریب آیا تو عمر نے پوچھا، بیٹا تو امی سے جا کر کیا کہے گا؟ تو بیٹا کہنے لگا، یوں کہوں گا مجھے امیر المؤمنین عمر نے بھیجا ہے۔ عمر نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے فرمانے لگے، بیٹا میں آج کے بعد امیر المؤمنین نہیں ہوں، امیر المؤمنین کہہ کے نہ پکارنا۔ تو بیٹے نے کہا، ابو میں پھر امی سے جا کر کیا کہوں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا، یوں کہہ دینا، آپ کا غلام عمر یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد یہاں پہ دفن ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ عائشہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر کا میرے اوپر احسان ہے، میں عمر کے احسان کا بدلہ اس دنیا کے اندر ادا نہیں کر سکتی، میں اپنی ذات کے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ واہ عمر، میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں کہ تیری زندگی کے اندر عاجزی اور مسکینی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، آخری وقت کے اندر بھی عاجزی کا اظہار کیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے والے بنے تو اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے اندر مسکینی پیدا کریں، اپنے اندر تواضع پیدا کریں۔ جب بندے کے اندر تواضع پیدا ہوگی، عاجزی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی سچی محبت نصیب فرما دیں گے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے آخری مناظر کے اوپر غور کیا جائے تو ان کی شہادت ہمیں آخری وقت کے اندر بہت سارے اسباق کے اندر ایک سبق یہ دیتی ہے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ ان حضرات نے آخری وقت کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی، میرے حسین نے کربلا کے میدان میں نہیں چھوڑی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت کے اندر نہیں چھوڑی، اور عثمان نے بھی جو 40 دن کا بھوکا ہے، 40 دن کا پیاسا ہے، عثمان نے بھی آخری وقت کے اندر نماز نہیں چھوڑی۔ آج جب لوگوں سے کہا جاتا ہے حسین نے 3 دن بھوک اور پیاس کی حالت میں گزارے، عثمان نے 40 دن بھوک اور پیاس کی حالت میں گزارے، لوگ کہتے ہیں میری عقل نہیں مانتی، بندہ 3 دن بھوک اور پیاسا رہ جائے، بندہ 40 دن بھوک اور پیاسا رہ جائے، چلو آپ کی کسی انسان کی عقل نہ مانے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے اندر جب دجال دنیا کے سارے پانیوں کے اوپر قبضہ کرے گا، کھانوں کے اوپر قبضہ کرے گا، اس وقت ایمان والے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ دجال کہے گا اگر تم مجھے خدا تسلیم کرو گے پانی بھی دوں گا، گوشت بھی دوں گا، روٹی بھی دوں گا، اگر نہیں مانتے میں تمہیں کچھ بھی نہیں دیتا۔ ایمان والے فکر مند ہوں گے، وہ ایمان کے اوپر سودا بازی نہیں کریں گے، دجال کو خدا نہیں مانیں گے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اس وقت ایمان والے تیسرے کلمے کا ورد کریں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے محبوب نے فرمایا قرب قیامت کے اندر جب دجال دنیا کے اندر آ چکا ہوگا، اگر مسلمان اس وقت تیسرے کلمے کا ورد کریں گے، اللہ ان کی بھوک بھی مٹائے گا، پیاس بھی مٹا دے گا۔ جب رائے سے تبلیغی جماعت نکلتی ہے سروزے پہ، چلے پہ، عشرے پہ 7 مہینے کے لیے، تو وہاں پہ کون سی تسبیحات بتلائی جاتی ہیں؟ 3 تسبیحات بتلائی جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور تیسرا کلمہ پڑھنا۔ یہ مشائخ کو، بزرگوں کو پتہ ہے کہ جب تک جماعت والے، جڑنے والے تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہیں گے، یہ روزے کے حوالے سے کبھی پریشان نہیں ہوں گے، رزق کے حوالے سے کبھی پریشان نہیں ہوں گے، نہ اس وقت پریشان ہوں گے۔ اور جب دجال دنیا کے اندر آ جائے گا
اس وقت بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ لہٰذا تیسرے کلمے کا ورد ہمیں بار بار کرنا چاہیے، صبح و شام ایک تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، عثمان کیا آپ کو بھوک نہیں لگتی، آپ کو پیاس نہیں لگتی؟ اتنے دن ہو چکے بھوک اور پیاس کی حالت میں آپ نے وقت گزار لیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، جب مجھے بھوک لگتی ہے میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے میں قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ اور مجھے یہی عمل حضرت حسین کی زندگی کے اندر کربلا کے اندر نظر آتا ہے۔ جب میں تصورات کے اندر اپنے پیر امام حسین سے پوچھتا ہوں، امام حسین کیا آپ کو کربلا کے میدان میں بھوک اور پیاس نہیں لگی؟ حضرت حسین تصورات کی دنیا کے اندر جواب دیتے ہیں، لوگوں میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، میرے بچوں کو بھی بھوک لگتی ہے، میرے علی اصغر کو بھی بھوک لگی تھی، علی اکبر کو بھی بھوک لگی تھی۔ انہوں نے بھوک کی حالت میں علی اکبر 17-18 سال کا خوبصورت نوجوان جس نے اپنی جان کا نذرانہ کربلا کے میدان میں پیش کر دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے 6 ماہ کے لخت جگر علی اصغر کو اٹھایا، کربلا کے میدان کے اندر لے آئے اور لوگوں کی طرف دیکھ کے کہا، او ظالموں، دشمنوں میری اور تمہاری ہوگی، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن ہو چکے ہیں، اس بچے کو پانی کا گھونٹ نہیں ملا، پانی کا قطرہ نہیں ملا، اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ وہ ظالم پانی کیا دیتے؟ ایک ظالم نے دور سے تیر مارا اور وہ تیر 6 ماہ کے لخت جگر، 6 ماہ کا ننھا منھا بچہ علی اصغر کی حلق کے اندر پیوست ہو گیا۔ حضرت علی نے تیر نکالا، حلق سے خون جاری ہو گیا۔ حسین نے لخت جگر کو ہاتھوں میں اٹھایا، ہاتھوں میں دم توڑ دیتا ہے۔ میرے حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ دیکھ تو صحیح، میں نے 18 سال کے خوبصورت نوجوان علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، اللہ یہ 6 ماہ کا لخت جگر علی اصغر باقی رہ چکا تھا، اللہ اس کی قربانی بھی پیش کر دی۔ اللہ تو نے بڑی قربانی مانگی، میں نے بڑی قربانی پیش کر دی، تو نے 6 ماہ کا بچہ مانگا، میں نے وہ قربانی بھی پیش کر دی، اللہ تو اسے قبول کر لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ کا بچہ اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ پھر تاریخ کو لکھنا پڑا، وہ حسین جس کے سامنے علی اکبر شہید ہو گیا، جس کے سامنے علی اصغر شہید ہو گیا، اس حسین جیسا پوری تاریخ کے اندر بہادر اور جری نظر نہیں آتا۔ حسین فرماتے ہیں، میرا تو علی اکبر بھی بھوکا تھا، میرا تو علی اکبر بھی پیاسا تھا، جس نے بھوک اور پیاس کی حالت میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کی حالت میں دشمنوں کی صفوں کو چیر کے رکھ دیا، جس کے ہاتھ کے اندر علی کی تلوار تھی، جس علی اکبر کی رگوں کے اندر فاطمہ کا خون تھا، اور پھر علی اکبر کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر جو بھی سید ہوگا، سید کا چہرہ خوبصورت ہوگا، سید کالا نہیں ہو سکتا، سید کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب سید کے چہرے کے اوپر نظر پڑتی ہے، بندے کو رب یاد آ جاتا ہے، سیدوں کے ساتھ محبت نظر آ جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک سید کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کیا تو نبی علیہ السلام نے خواب کے اندر آ کے جنید بغدادی سے کہا تھا، جنید بغدادی تو نے میری نسبت رکھنے والے ایک سید کا اکرام کیا، اللہ تجھے روحانیت کے اندر مقام عطا فرمائیں گے۔ جب صبح اٹھے اللہ تعالیٰ نے روحانی دنیا کا پہلوان بنا دیا۔ سید کے چہرے کے اندر اللہ نے نورانیت رکھی ہے۔ علی اکبر کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ علی اکبر نے بھوک اور پیاس کی حالت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، علی اصغر نے نذرانہ پیش کیا، حضرت عقیل کے بیٹوں نے، مسلم کے بیٹوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھوک اور پیاس کی حالت میں پیش کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک اور پیاس کی حالت میں 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت حسین سے پوچھتے، حسین آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ حسین پیاس نہیں لگتی تھی؟ حضرت حسین جواب دیتے ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے پیاس بھی لگتی ہے، میرا نواسے کی طرف نسبت پہ غور کرو، میں پیغمبر کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا نور نظر ہوں۔ تو حسین آپ کو بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، آپ کیا کرتے تھے؟ حضرت حسین جواب دیتے ہیں، جو کام عثمان نے کیا تھا میں نے وہی کام کربلا کے میدان کے اندر کیا ہے۔ حسین آپ نے کون سا کام کیا؟ حضرت حسین جواب دیتے ہیں، جب مجھے بھوک اور پیاس لگتی تھی میں نماز پڑھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے بھوک اور پیاس کو مٹا دیتا تھا۔ حضرت حسین نے آخری وقت کے اندر کربلا کے میدان میں نماز
نہیں چھوڑی۔ جو آج سچا حسینی ہوگا، جو حسین کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا، صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، وہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ جس بندے کی نماز زندگی کے اندر آ گئی، نماز جاندار بن گئی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو شاندار بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل بیت کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ آخر